بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے حقوق العباد پر۔ اللہ پاک کے حقوق ادا کرنے کے لیے رات بھر جائے نماز پہ کھڑے رہنے والا انسان اس کے حقوق ادا کرنے میں کس قدر سنگ دل ہے کہ جس کے لیے اللہ نے خود فرما دیا کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، مگر حقوق العباد یعنی لوگوں کے حقوق اگر غصب کیے ہوں گے تو معاف نہیں کروں گا۔ انسان حشر کے روز ساری نمازیں، عمرے، حج، روزے، تہجدیں لے کر آئے گا، مگر اس نے اتنے لوگوں کے حقوق غصب کیے ہوں گے، ان میں اولاد بھی ہوگی، والدین بھی، ہمسائے بھی، رشتہ دار بھی ہوں گے، دوست احباب بھی، مانگنے والے بھی اور مظلوم بھی ہوں گے۔ اللہ پاک اس کے پلڑے سے نمازیں، عمرے، حج، نیکیاں، تہجد کی نمازیں اٹھا اٹھا کر حق مانگنے والوں کے پلڑے میں ڈالتا جائے گا، یہاں تک کہ اس کا پلڑا خالی ہو جائے گا اور اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ حقوق کا باب اتنا وسیع ہے کہ 6 حقوق تو ایسے ہیں کہ مسلمان بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرنا اس کا حق ہے، وہ دعوت کرے تو اس کا حق ہے کہ دوسرا فریق اس کی دعوت قبول کرے، اگر کوئی چھینک مارے تو الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی وہ ایسا ہے جس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے جس نے اللہ رب العزت کو تکلیف دی۔ یہ وہ حقوق ہیں جنہیں ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں، ان سب کا سوال ہوگا۔ میں جب بھی لوگوں کو دل توڑتے، دکھ دیتے، حقوق غصب کرتے اور پھر لمبی نمازیں، تہجدیں پڑھتے روتے دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں انسان کیسا عجیب ہے، اس سے اللہ پاک تک پہنچنے کا راستہ معلوم بھی ہے۔ یہ وہ پرچہ ہے جس کے سارے سوال، سارے جواب اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دیے ہیں، مگر پھر بھی انسان نہیں سمجھتا اور سمجھنا چاہتا ہی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔